آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 13ویں قسط۔ اسی لیے جب وہ آیا تھا حنین اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے حنین نے بتایا تک نہیں۔ وہ صدمے کسی کیفیت میں آ گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا اور پلیز تم مجھ سے ذکر مت کرنا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ آپ اتنے آرام سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا؟ زرمین، ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کنان برا شخص نہیں ہے۔ جس سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے وہاں یہ سب باتیں عام ہیں، مگر وہ ان برائیوں سے دور ہے۔ جو کچھ اس نے کیا وہ سب اس نے سوچ کر نہیں کیا۔ اس کی نیت میں کھوٹ ہوتا تو وہ حنین کو بعد میں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ ارحم نے اسے واش روم کا احوال بھی کہہ سنایا۔ زرمین، میں جانتا ہوں بات معمولی نہیں ہے، مگر خاموشی تو ہمیں اختیار کرنی ہوگی۔ جتنا پھیلائیں گے اتنا ہی نقصان ہوگا۔ حنین اس کے بعد کچھ خوفزدہ ہے، مگر وہ دھیرے دھیرے اس سے باہر آ جائے گی۔ تب آئے گی جب وہ شخص اس کے سامنے نہیں آئے گا۔ اس نے حنین کی ہیلپ کی، مگر اس سے پہلے اس نے جو کیا وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے یہ سوچا ہے اس سب کا حنین کے دل و دماغ پر کیا اثر ہوگا؟ ہمارے گھر کا ماحول بہت محتاط ہے، اور حنین کو تو ہم نے کبھی موویز وغیرہ بھی دیکھنے نہیں دی کہ لاڈ پیار کی وجہ سے اس میں بچپنا ہے اور وہ کسی بھی چیز کا غلط اثر لے سکتی ہے۔ امی اور چچی نے ہم دونوں بہنوں کا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا حنین کا رکھتی ہیں، اور یہ سب آپ سے ہرگز بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اچھا تو خود ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ کنان سے میں نے باز پرس کی تھی، وہ شرمندہ ہے، ایکسکیوز کر رہا ہے، تو اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش ہی کہاں بچتی ہے؟ مگر تم کو جو لگتا ہے وہ بتا دو، میں اسے ویسے ہی ٹریٹ کر لوں گا۔ ارحم کے لہجے میں سنجیدگی تھی، اور وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا، جبکہ وہ تو کھڑے سے بیٹھنا بھی بھول گئی۔ آپ کچھ مت کریں، میں خود ہی فیصل سے بات کروں گی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ جو بات کسی کو نہیں پتا کیوں سب کو خبر کرنے پر تلی ہو؟ اسے زمین پر غصہ آنے لگا تھا۔ بات کرنا ضروری ہے ارحم، کہ بات صرف حنین کی نہیں ہے، گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں، اور وہ تو ہمارے گھر میں بڑے دھڑلے سے آتا ہے، اور میں نہیں چاہوں گی کہ وہ شخص کبھی بھی کچھ بھی ایسا ویسا سہرش۔ تم اس وقت بات نہیں سمجھو گی، سوچ سمجھ کر صبح فون کرنا، اور وہ شخص اتنا بھی برا نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس نے شرمندگی ظاہر کی اور میں اس کے ایکسکیوز کو قبول کر کے بیٹھ گیا؟ میں نے ماہ کنان کی فیملی اور اس کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کی ہے۔ ہائی سوسائٹی سے بلانگ کرنے کے باوجود اس کی کوئی گرل فرینڈ تک نہیں ہے۔ شراب تو دور، وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ اس لیے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نے حنین کو کیوں پریشان کیا۔ آپ کچھ بھی کہیں ارحم، مگر میں اب اس شخص کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، اور میں اس مسئلے کو سالو ضرور کروں گی۔ آپ بے فکر رہیں، حنین کا نام تک نہیں آئے گا۔ اس کی عزت مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ میں اب فون رکھتی ہوں، کچھ سوچ کر کل فون کروں گی۔ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، مگر وہ کتنی ہی دیر ساکت سی وہاں کھڑی رہی تھی۔ زرمین، آر یو اوکے؟ وہ اسے کھڑے دیکھ کر پریشان ہوا، اور وہ چونکتی اسے دیکھنے لگی، اور پھر نفی میں سر ہلاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ مگر ارحم کی بتائی بات نے اس کی نیند ہی اڑا دی تھی، اور وہ بے چینی سے کروٹیں پر کروٹیں بدلتی فضیل کو پریشان کر گئی، مگر اس نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا۔ فضیل، ایک بات پوچھوں؟ وہ شادی کے بعد آج آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وہ اس کے سامنے آ رکی تھی۔ ہاں، پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پرفیوم سپرے کرتے ہوئے اسے دیکھا، اور اس نے جو کچھ پوچھا اس کی تو اسے ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ فیصل کے دوست ماہ کنان کس قسم کے انسان ہیں؟ میں تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھا، تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو؟ صرف اتنا کہ ماہ کنان بائی نیچر اور بائی کریکٹر کیسے ہیں؟ پلیز یہ مت پوچھیے گا کہ میں کیوں پوچھ رہی ہوں۔ اس نے پہلے ہی فاصلی بند باندھ لیے تاکہ وہ اس سب کے پوچھنے کی وجہ نہ پوچھ لیں۔ بہت اچھا انسان ہے، فیصل کی اور قرآن کی دوستی اسکول سے ہے، اور وہ ہمارے گھر بھی اکثر آتا رہا ہے۔ جبکہ فیصل سے وہ 2 سال سینئر تھا، مگر ان کی دوستی پھر بھی ہوئی اور اب تک قائم ہے۔
جبکہ ہمارا تعلق مڈل کلاس فیملی سے ہے اور کنان ہائی سوسائٹی اور سیاست دان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مگر آج تک کبھی کنان کے بارے میں کچھ بھی ایسا ویسا سننے کو نہیں ملا۔ ہائی کلاس سوسائٹی کی برائیاں اس میں میرا خیال ہے بالکل نہیں ہیں، ورنہ تم جانتی ہو زمین کہ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتا ہے وہاں برائیاں کبھی برائیاں سمجھی ہی نہیں جاتی، جبکہ کنان کی تو کوئی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے۔ یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں فضیل؟ میری آبزرویشن ہی یہی ہے، اور اخبار وغیرہ میں بھی کبھی اس کا سکینڈل نہیں بنا۔ تم خود سوچو، آج کل تو ایکٹرز سے زیادہ سیاستدانوں کے سکینڈلز سننے میں آتے ہیں، مگر کبھی کنان کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں چھپا، تو شاید نہیں، یقیناً کوئی نہ کہیں تو اس میں اچھائی ہوگی۔ وہ پوچھنے کا سبب جانے بغیر بھی پوری سچائی سے کہہ رہا تھا، مگر اس کی الجھن تھی کہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ فضیل، سیاست سے تو اس کے فادر وابستہ ہیں، وہ خود تو نہیں۔ وہ ٹینشن میں بچکانہ بات کر گئی تھی۔ آپ سن رہے ہیں سعد عابد کی قلم سے لکھا ناول بند قبا کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ شکریہ۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کنان کے فادر کے کتنے ہی سکینڈلز منظر عام پر آ چکے ہیں، جن میں سے کچھ میں سچائی ہے تو کچھ ان کی اپوزیشن پارٹی کی سازش، مگر ہر سکینڈل جھوٹا نہیں ہے۔ اس کی ممی سینٹ کی ممبر رہ چکی ہیں اور وہ خود براہ راست سیاست کا ابھی حصہ نہیں ہے، مگر مستقبل قریب میں امکانات تو ہیں، اور کنان کے فادر کے مخالفین ان کے وارث کو سیاست میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں تاکہ اس کا امیج اتنا خراب ہو کہ وہ قدم ہی نہ رکھ سکیں۔ اور کنان کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوا ہے، مگر اس انداز میں نہیں۔ اور صاف بات تو یہ ہے کہ زرمین، کہ اگر وہ برا ہے یا اچھا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، وہ فیصل کا دوست ہے، اس کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ فیئر ہے تو بس ٹھیک۔ وہ نجی زندگی میں کیسا ہے یہ ہماری پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے وہ بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا، اور جو چھپا ہوا ہو ضروری نہیں کہ وہ غلط ہی ہو۔ اس کو دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بات ختم کر دی۔ مگر تم کیوں اب ویسے ہی پوچھ رہی تھی؟ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ فیصل کے دوست کیسے بنے، کیونکہ ایسے لوگوں کی نہ دشمنی اچھی ہوتی ہے اور نہ دوستی ہی۔ تمہیں شاید کل تمہارے گھر کنان کا جانا پسند نہیں آیا۔ وہ ٹائی باندھنے لگا۔ ہاں شاید۔ اس کے نیم اقرار پر وہ محض اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ اس سے پوچھنا تو بہت کچھ چاہ رہا تھا، مگر یہ سوچ کر نہیں پوچھا کہ بتانے والی بات ہوتی تو وہ خود بتا دیتی، اور اس کی نیچر میں فورس کرنا نہیں تھا۔ وہ کسی کو بھی کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کرتا تھا۔ سیدھے سادھے طریقے سے کام کرنا اسے پسند تھا، نہ وہ دوسروں کی لائف میں فضول انٹرسٹ لیتا تھا، نہ ہی یہ اس کی نیچر تھی، اس لیے وہ ہر حال میں مطمئن رہتا تھا۔ زرمین آپی، ہم لوگ پکنک پر جا رہے ہیں، آپ بھی ساتھ چلیں گی؟ بہت مزہ آئے گا۔ حنین سب کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی، اور آج راہم نے آفس سے چھٹی کی تھی، اس لیے وہ بضد ہو گئی کہ پکنک پر چلا جائے، اور فریدہ کے کہنے پر راہم اور مائدہ راضی ہو گئے۔ جبھی اس نے زرمین کو فون کیا، کیونکہ وہ اس کے بغیر کوئی پروگرام نہیں بناتی تھی۔ کون کون جا رہا ہے؟ بس میں، راہم بھیا اور مائدہ اپیا، اگر آپ جائیں گی تو شازمین بجو کو بھی لے لیں گے۔ تم لوگ ایسا کرنا، شازمین کو ساتھ ضرور لے جانا، کبھی کبھی تو باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے، مگر میرا جانا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن کیوں آپی؟ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیا آپ میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ حنین، میں تم سب لوگوں کے ساتھ ضرور چلتی، لیکن فضیل شادی کے بعد آج ہی آفس گئے ہیں تو میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آفس تو فضیل بھیا گئے ہیں، آپ تو گھر ہی ہیں نا، تو پھر ہمارے ساتھ چلیں۔ اس کی بچگانہ بات پر وہ مسکرا دی تھی۔ آج پاسبل نہیں ہے، نیکسٹ ٹائم میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ شادی کے بعد آپ بدل گئی ہیں زمین آپی، پہلے تو میرے کہنے سے بھی پہلے میری بات مان جاتی تھیں، اور اب میرے اتنا کہنے پر بھی۔
حنین تم سمجھ نہیں رہی ہو، میں تمہاری خوشی کی خاطر تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، مگر کیا تم یہ چاہو گی کہ میں اداس رہوں اور پکنک انجوائے نہ کر سکوں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اداس کیوں ہوں گی؟ میں اس لیے اداس ہوں گی کہ فضیل میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ فضیل کھلے دروازے سے اندر آتا ہوا چونک اٹھا۔ زرمین کی دروازے کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ فضیل کو دیکھ نہیں سکی تھی۔ آفٹر آل فضیل میرے ہسبینڈ ہیں اور میں ان کے ساتھ پکنک پر جانا چاہوں گی تاکہ پکنک انجوائے کر سکوں۔ آپ اکیلے ہمارے ساتھ جائیں گی تو پکنک انجوائے نہیں کر سکتی، اور فضیل بھیا مجھ سے زیادہ اہم ہو گئے۔ تم سے زیادہ میرے لیے کوئی اہم ہو ہی نہیں سکتا، بٹ تم ہو، اور فضیل فضیل ہیں۔ نہ تم فضیل کی جگہ لے سکتی ہو اور نہ ہی وہ تمہاری۔ میں فون رکھ رہی ہوں، آپ سے مجھے بات نہیں کرنی۔ فضیل بھیا فضیل بھیا، کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ صاف بتا دیں کہ آپ چل رہی ہیں یا نہیں۔ حنین ناراض تو نہ ہو؟ ہاں یا نہیں، مجھے دوسری کوئی بات نہیں سننی۔ اس کے لہجے میں خفگی تھی۔ تم لوگ جاؤ گے کب تک؟ ابھی شاید 4 بج رہے ہیں، 6 بجے تک جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا لیٹ نائٹ آنے کا ارادہ ہے۔ جا کہاں رہے ہو؟ سی ویو جائیں گے، میک ڈونلڈ سے زبردست سا ڈنر کریں گے، اور خوب مستی اور شور بھی۔ ممی کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، اسی لیے تو شازمین بجو سے میں نے پوچھا نہیں، وہ مجھے ممی کی کاربن کاپی لگتی ہیں۔ وہ اس کے پوچھنے پر خوش ہو گئی تھی کیونکہ اسے لگا تھا کہ وہ چل رہی ہے۔ بری بات حنین۔ سوری آپی، فون رکھتی ہوں، آپ جلدی سے آ جائیے، میں فون کر کے شازمین بجو کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر لیتی ہوں، خدا حافظ۔ اس نے زمین کی سنے بغیر جلدی جلدی کہہ کر لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ او مائی گاڈ، یہ حنین کی بچی بھی نہ سمجھ رہی ہے کہ میں ساتھ چل رہی ہوں۔ اب فون کر کے منع کروں گی تو ہرٹ بھی ہوگی اور مجھ سے ناراض بھی۔ ایسا کرتی ہوں، فضیل سے پوچھ لیتی ہوں، انہوں نے منع کیا تو پھر کچھ سوچوں گی کہ حنین کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ وہ بآواز خود سے باتیں کرتی فضیل کا نمبر ملانے لگی۔ وہ اب تک کمرے میں اس کی موجودگی سے لاعلم تھی اور فضیل کا سیل وائبریشن پر تھا، اس لیے بیل کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اس نے سیل کان سے لگا لیا۔ زرمین نے سلام کر کے خیر خیریت دریافت کی اور اصل موضوع پر آ گئی۔ آپ سن رہے ہیں سعدی عابد کی قلم سے لکھا ناول بند کو با کھلنے لگی جانا۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی قسط کا نوٹیفیکیشن۔ فضیل، کچھ دیر پہلے حنین کا فون آیا تھا، وہ لوگ پکنک پر جا رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ان کے ساتھ چلی جاؤں، کیونکہ میری باتوں سے حنین سمجھی ہے کہ میں راضی ہو گئی ہوں، اور اب منع کروں گی تو وہ خفا ہوگی۔ زرمین، تم حنین کو منع کر دو، تم پکنک پر نہیں جا رہی ہو۔ آپ کب آئے؟ آواز سے اسے محسوس ہوا کہ بہت قریب سے آ رہی ہے، پلٹی اور اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں جب آیا تم فون پر حنین کے ساتھ بزی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور چائے کے لیے میں سہرش سے کہہ چکا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ کہہ کیا رہی تھیں؟ تو اس نے حنین سے فون پر ہوئی بات دہرا دی۔ تم ان لوگوں کے ساتھ چلی جاؤ، میں جا کر کیا کروں گا، اور ویسے بھی کچھ تھک گیا ہوں۔ آپ نہیں جا رہے تو میں بھی منع کر دیتی ہوں، آپ کے بغیر میں بھی جا کر کیا کروں گی، اور میں بھی تو صرف حنین کی وجہ سے ہی جانا چاہ رہی ہوں۔ تم حنین کو ناراض نہیں کر سکتی زرمین، اور میں تمہیں کبھی ناراض کرنا نہیں چاہوں گا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اس کے تیکھے نئے نقش دیکھ رہا تھا، اور آج پہلی بار زرمین کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ تم تیار ہو جاؤ، میں کچھ دیر آرام کر لوں، اور ہاں، تم فون کر کے جگہ صحیح سے پوچھ لینا، ہم خود ہی چلے جائیں گے، ورنہ لمبا چکر پڑے گا۔ وہ اس کے سرخ ہو جانے والے چہرے سے نگاہ ہٹاتا بیڈ پر دراز ہوتا کہہ رہا تھا، اور وہ ایک نگاہ اس پر ڈالتی اس کے کہے پر عمل کرنے لگی تھی۔ اس نے سہرش کو راضی کر لیا تھا، سمیرہ سے بھی پوچھا تھا، مگر اس نے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ آج صبح ہی اپنے فادر کے ہاں گئی تھی اور فیصل اس وقت آفس میں تھا۔ فضیل تو سائٹ پر گیا ہوا تھا، کام ختم کر کے وہ گھر آ گیا تھا، اس لیے وہ ان کے پروگرام کا حصہ بن گیا تھا۔ جاتے ہوئے فضیل نے شازمین کو بھی پک کر لیا تھا
کیونکہ اگر راہم اسے پک کرتا تو لمبا چکر پڑتا، کیونکہ ان کے گھر سے کاشانہ عالم بنسبت فضیل لوگوں کے گھر کے کچھ دور تھا۔ نوجوان پارٹی نے بڑوں کو بھی شامل کرنا چاہا تھا، مگر وہ پہلو بچا گئے تھے، اس لیے یہ ساتوں ہی سی ویو چلے آئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ قرآن یار بتا نا بات کیا ہے جو تو اتنا ڈسٹرب ہے؟ فیصل مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تجھ سے کیسے کہوں۔ سوچ نہیں اور جو دل میں ہے کہہ دے۔ کل تو کس قدر اپسیٹ لگ رہا تھا، اتنا فرسٹریٹڈ کبھی میں نے تجھے نہیں دیکھا، اس لیے میں نے تجھے نہ چاہتے ہوئے بھی صرف تیرے خیال سے تجھے جانے کی اجازت دی، مگر تجھے نوید انکل اور ڈیڈی کی وجہ سے رکنا پڑا، اور میں محسوس کر سکتا تھا کہ تو کتنا اپسیٹ تھا، مگر کیوں یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ پلیز کہہ دے جو تیرے دل میں ہے اور تجھے پریشان کر رہا ہے۔ کل کے کنان کے رویے کی وجہ سے وہ آفس سے گھر آیا تھا اور چینج کر کے اس سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور اس کے کہنے پر کنان نے اسے گھر سے پک کر لیا تھا اور وہ سی ویو آ گئے تھے، یہاں وہ اکثر آ جاتے تھے اور آج بھی اپنی مخصوص جگہ پر اونچے سے پتھروں پر قدرے پرسکون جگہ پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ فیصل میں تجھ سے سب شیئر تو کر لوں، مگر مجھے تیری ناراضگی کی پرواہ ہے، میں تجھے ناراض کرنا نہیں چاہتا، اور مجھے لگتا ہے کہ تو میری بات سن کر مجھ پر ضرور خفا ہوگا، اور تو میرا واحد بہترین ایسا دوست ہے جسے میں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا۔ ماہ کنان اس سے نظر چرائے کہہ رہا تھا، کنان میں نے تجھ پر خود سے زیادہ بھروسہ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تو غلط کر ہی نہیں سکتا، مگر تو انسان ہے نا، تو غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اگر کچھ غلط کر بیٹھا ہے تو کہہ دے مجھ سے، میری دوستی میں اتنا ظرف ہے کہ میں تیری غلطی کیا گناہ بھی نظر انداز کر سکتا ہوں، اور تو اتنا یقین اپنے ساتھ ضرور رکھنا کنان کہ میں خود سے ناراض ہو سکتا ہوں مگر تجھ سے نہیں۔ ہم نے زندگی کا بہت سا وقت ساتھ گزارا ہے، ہم دونوں تو ایک دوسرے کے لیے کھلی کتاب کی مانند ہیں، تو پھر مجھ سے کیسا پردہ؟ میں پردہ رکھنا نہیں چاہتا، بس مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے، غلطی سدھاری جا سکتی ہے، کہی ہوئی بات اور کیا ہوا عمل کبھی لوٹایا نہیں جا سکتا فیصل، آئندہ کے لیے بچا تو جا سکتا ہے، وہی تو مجھ سے نہیں ہو رہا، مجھے نہ جانے کیا ہو گیا ہے فیصل کہ میں اپنے معیار سے ہی گر گیا ہوں۔ اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا اور وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولا تھا، کسی لڑکی کا چکر ہے کیا؟ تجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں، لیکن محبت کی مجھے خبر نہیں ہے، اس نے مجھے بہت بے بس کر دیا ہے، اتنا فیصل کہ لڑکیوں کو اہمیت نہ دینے والا، ایک فاصلہ رکھ کر ملنے والا قرآن لمحوں میں فاصلہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ کیا تو یہ سوچ سکتا ہے فیصل کہ میں کسی لڑکی کو بازو سے تھام کر اپنے نزدیک کروں گا، اتنا کہ اس کی دھڑکن صاف سن سکوں، اس کے گداز لبوں کو چھو کر گردن چوم لوں، اس کے بالوں کی نرماہٹ پوروں پر محسوس کروں، اس کے حسن کی تعریف کروں؟ وہ نگاہ جھکائے بو رہا تھا اور وہ تو حیران ہی ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ان دونوں کی ہی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی، کلاس فیلو سے ہائے ہیلو ضرور تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو مجھے کھل کر ساری بات بتا، اس طرح مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ لڑکی ہے کون اور تجھے ملی کہاں؟ تیری مہندی میں فرسٹ ٹائم اچانک ٹکرا گیا تھا اور اس پر نظر کیا پڑی، ہٹنے سے ہی انکاری ہو گئی۔ میں نے لڑکیوں کو کبھی غور سے نہیں دیکھا بھی تو اتنی اہمیت نہ دی، مگر وہ چہرہ اہمیت منوانا جانتا تھا، شاید اسی لیے مجھے اپنے سحر میں جکڑ گیا۔ وہ اس لمحے کے سحر میں کھونے لگا، اس کی آنکھیں، ہونٹ، مژگاں اور اس پر جگمگاتا روشن سیاہ دل، میں کس کس کی بات کروں؟ اس لمحے میں اپنا وجود بھول گیا تھا، یاد تھا تو اس کا پیشانی مسلنا، پلکوں پر موتیوں کا اٹکنا اور ہلتے احمری لب، میں اسے یکٹک دیکھ رہا تھا، کسی پکار پر سحر ٹوٹا تھا اور میں سمجھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا، یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سحر تو مجھ پر طاری ہونے کو ہے۔ دھیمے لہجے میں کنان بالآخر اپنے ذہن و دل کی ہر کیفیت اسے بتانے لگا تھا۔ وہ لٹی ڈالتی، آگے پیچھے جاتی، دھیمے دھیمے مسکاتی، اپنی لہراتی چوٹی اور نین کٹوروں میں
میرا دل پیوست کر گئی۔ اس کی ہنسی نے دل میں جلترنگ بجا دی۔ اس لمحے احساس ہوا کہ سینے میں میرے بھی دل تھا، جو اس ساحرہ کی آنکھوں، لبوں، لہراتی چوٹی یا اس کے جوبن میں اٹک گیا۔ وہ مہندی کی شب کے سحر میں جکڑا ہوا تھا اور فیصل اسے حیرانگی سے تک رہا تھا، اور اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں ہو کر بھی نہیں ہے، کہ وہ تو خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ میرے سینے سے ٹکرایا تو عجیب سا سحر مجھ پر طاری ہو گیا۔ اس کی چھوئن، اس کا لمس قرب کی خواہش جگا گیا، اور جب وہ پیچھے ہوتے ہوئے مجھ سے ٹکراتے ہوئے بچی تو اس کی بھوری آنکھوں میں مچلتے آنسو، ہونٹوں سے چن لینے کی خواہش دل میں در آئی۔ وہ پلٹی تو اس کے سیاہ ریشمی بالوں کی نرماہٹ محسوس کرنے کی حسرت انگلیوں میں مچلنے لگی۔ وہ اب برات کی شب کے سحر میں جکڑ گیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کتنے ہی جذبے ہلکورے لے رہے تھے، جن کو محسوس کرتے ہوئے فیصل نے نگاہ چرا سی لی تھی کہ وہ اس کی حسین آنکھوں میں کوئی سپنا بکھرتے دیکھنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اور جتنی شدت اس کی آنکھوں میں تھی وہ نہ جانے کس خیال کے تحت سہم سا گیا تھا۔ اس نے جب خوبصورت ہاتھ پیروں کی بات کی تو خود اپنے ہاتھوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں نے میرے ہاتھ پیروں کی تعریف کی تھی، جسے اہمیت ہی نہیں دی تھی اس وقت وہ اہمیت کے حامل لگنے لگے۔ کنان اپنے سرخ و سفید ہاتھوں کو بڑی وارفتگی سے تک رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ خود اس کے نہیں، اس کے محبوب کے ہاتھ ہوں۔ اسے جانے سے روکنے کے لیے آواز دے سکتا تھا، مگر نہ جانے کہ اس کا بازو تھام لیا، جسے وہ جھٹکے سے آزاد کراتی نہ جانے کیا کچھ کہنے لگی۔ میں تو بس اس کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہ تو اس کی آنکھوں پر تھی، گردن پر جگمگاتے تل پر تھی۔ بولنے کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اور میں نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ کتنی حیرانگی درائی تھی ان بری آنکھوں میں، اور وہ وہاں سے بھاگنے کو تھی کہ میں نے اسے بازو سے تھام کر اپنی طرف ایسے کھینچا تھا کہ اس کی پشت میرے سینے سے آ لگی تھی۔ اس کے بال مجھے چھو رہے تھے، میرے چہرے پر اپنا اظہار باندھ رہے تھے، اور میں نے انہیں نرمی سے ایک سائڈ پر کیا تھا۔ اس کی دودیا گلابی ساہی دار گردن اور اس پر چمکتا سیاہ تل میری نگاہوں میں آ گیا تھا، اور جس پر میں نے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ وہ مچل کر میرا حصار توڑ کر نکلی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اناری ہو چلا تھا، اور بھوری آنکھوں میں آنسوؤں کی آمیزش کے ساتھ حیرانگی، خوف، بے چینی اور بے یقینی، کیا کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ ان فسوق خیز لمحات کا منظر اس کی آنکھوں میں روشن کیا ہوا تھا، اس کے لبوں پر مسکان مچل اٹھی تھی۔ وہ تو سحرش کے آ جانے کی وجہ سے میں اس سے کچھ کہہ نہ سکا، وگرنہ کم از کم جس مقصد سے روکا تھا، یعنی سوری تو کر لیتا۔ میں وہاں سے ہٹ گیا تھا اور واش روم میں کوٹ پر گری کولڈ ڈرنک صاف کرنے گیا تھا کہ وہ وہاں چلی آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھونک چکا رہ گئی تھی۔ وہ جو غلطی سے جینٹس واش روم میں چلی آئی تھی، مجھے دیکھ کر چیخنا چاہتی تھی، مگر اس کی کوشش کو میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ناکام بنا دیا تھا، اور اسے بڑی احتیاط سے وہاں سے نکالا تھا کہ اس سے وہاں میرے ساتھ دیکھ کر لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ اپنی تمام تر بے خودی کے باوجود بھی اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی عزت کا ہی پاس تھا جو وہ خود پر پہرے لگا گیا تھا، وگرنہ اسے باہر جانے سے روکنے کو جب اپنی طرف کھینچا تھا تو اس کے جسم سے اٹھتی مسحور کن مہک اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی، اور دل اس کے قرب کو مچل اٹھا تھا۔ اگر وہ خود ہی سے اسے فاصلے پر نہ کرتا تو اس کا ہی نہیں، اپنا بھی ناقابل اطلاق۔ آپ سن رہے تھے سعدی عابد کے ناول بند کبا کھلنے لگی جانا کی 13ویں قسط۔ 14ویں قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔